بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ یعنی ذہانت کی پیمائش۔ اب ذہانت کی پیمائش پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ذہانت سے کیا مراد ہے۔ ذہانت در حقیقت ایک فطری قابلیت ہے جس کا تعلق مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ہے، کسی بات کو جلد سمجھنے کی اہلیت ہے، جلد یاد کر لینے کی قوت ہے اور سوچ و بچار کی قوت ہے۔ گویا ذہانت کی اگر ہم تعریف بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت ایک ایسی قابلیت ہے جس کے ذریعے ہمیں کسی مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے ہم غور و فکر کرتے ہیں، بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں اور معاشرے میں بہتر مطابقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی انٹیلیجنس یا ذہانت۔ اب واٹ از انٹیلیجنس ٹیسٹنگ؟ ٹھیک ہے، یہ واٹ از انٹیلیجنس ٹیسٹ؟ An intelligence test is a psychological test that is designed to measure a variety of mental functions such as reasoning, comprehension, and judgment. The goal of an intelligence test is to obtain an idea of the person's intellectual potential. وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ سے مراد در حقیقت ایک ایسا پیمانہ ہے جسے انسانی ذہنی افعال جیسے کہ استدلال، سمجھ بوجھ یا قوت فیصلہ کی جانچ کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر فرد کی فکری صلاحیت کی پیمائش کرنا ہے اور یہ اندازہ لگانا ہے کہ کسی بھی فرد میں کس حد تک انٹلیکچوئل پوٹینشیل موجود ہے۔ These tests are often given as a part of a battery of tests، یعنی یہ ذہانتی پیمائش کی جو ٹیسٹ ہیں نارملی دیز آر سیٹ آف several tests، یعنی مختلف ٹیسٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان ٹیسٹوں کے نتائج کے ذریعے فرد کی ذہانت کی پیمائش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ مختلف اقسام کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک جیسی ایبلٹیز کو میسر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اگر ان میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں تب بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں کے اسکور تقریباً ایک ہی جیسے ہوں گے، یعنی اسکور میں ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ یا ذہانتی آزمائشیں مختلف طرح کے عوامل کی جانچ کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے کہ جو بھی ٹیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مناسب طور پر تیار کردہ ہو، یعنی اس کے ذریعے جو نتائج آپ تک پہنچ رہے ہیں وہ ریلائبل ہونے چاہیے اور ان میں ویلیڈیٹی موجود ہونی چاہیے، یعنی وہ جس چیز کو میئر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہوں۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو ٹیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ٹرینڈ ایگزامنرز کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے یا اس ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے ٹرینڈ پروفیشنلز کی ضرورت ہے، کوئی بھی عام فرد جو ہے وہ ان ٹیسٹوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر ہمارے ملک میں جو ماہر نفسیات یا ایجوکیٹرز ہیں وہ نارملی ان ٹیسٹوں کے نتائج کو استعمال کرتے ہیں انعام دینے کے لیے یا بچوں کے لیے اسپیشل کلاسز جو ہے وہ ارینج کرنے کے لیے، یا کسی ادارے میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں یا آپ اس کے ذریعے روزگار کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو ان مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ ان ٹیسٹوں کو کوالیفائی کر سکیں یا ان ٹیسٹوں سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان ٹیسٹوں کے یا ذہانتی ٹیسٹوں کے جو نتائج ہیں یا جو آزمائشیں ہیں ان کے ذریعے جو نتائج ہیں ان کو فرد کی اس خاص کام میں قابلیت کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اس کو سیلف ورتھ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی فرد کامیاب ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی قابل ہے، اور اگر کوئی فرد ان چیزوں کو کوالیفائی نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ شاید وہ بہت ہی نااہل یا ناقابل فرد ہے، حالانکہ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ایک اور غلط تصور جو کہ ذہنی آزمائشوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ذہنی آزمائشیں جو ہیں وہ فرد کی پیدائشی یا وراثتی جو ایک انٹیلیجنس یا خاصیت و قابلیت ہے اس کی جانچ کرتی ہیں، حالانکہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ بیسڈ ہوتے ہیں انڈیویجول انٹریکٹنگ ود انوائرمنٹ، کیا کوئی بھی فرد جو ہے وہ ماحول کے ساتھ کس طرح سے رابطہ قائم کر رہا ہے، اس کا کیسے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، وہ معاشرے کے ساتھ کس طرح سے بہتر تعلقات یا روابط قائم کر سکتا ہے، اور خاص طور پر فرد کی وراثتی یا پیدائشی ذہانت کی جانچ کا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔
پھر انہیں ذہنی آزمائشوں کو فرد کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک بڑا پرانا اور دقیانوسی ایسا تصور ہے۔ ہاں، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان آزمائشوں کے نتائج جو ہیں وہ فرد کے کسی مقصد یا اس کی جو موٹیویشن یا کسی کام کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کے حصول پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں صورتوں میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان ذہنی آزمائشوں کے استعمال کے وقت یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جو لوگ ان آزمائشوں کو استعمال کر رہے ہیں، جن پر یہ استعمال کی جا رہی ہیں، وہ مختلف نوعیت کے کام جو ہے وہ انجام دے سکتے ہوں، جیسے کہ یہ کام جو ہے وہ وربلی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زبانی طور پر وہ کچھ مہارت رکھتے ہوں، یا میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کر سکتے ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر ایسے بہت سارے کام جن میں آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہو، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے وہ مختلف کاموں کو آسان طریقے سے انجام دے سکیں۔ اور بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں وقت کا دورانیہ طے کیا جاتا ہے، اور فرد ایک مخصوص دورانی میں کس کام کو کتنی جلدی اور آسانی سے انجام دیتا ہے، اس چیز کی جانچ کی جاتی ہے۔ کچھ ذہنی آزمائشیں ایسی ہیں جن میں افراد سے مختلف طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوالات آغاز میں نسبتاً آسان ہوتے ہیں اور پروگریسولی جو ہے وہ مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک عجیب بات نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام تر سوالوں کے جواب جانتا ہو اور بہتر طریقے سے ان کا جواب دے بھی سکتا ہو، لیکن اگر آپ یعنی یہ گنجائش بھی موجود ہوتی ہے کہ جو فرد اسے اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ اگر اسے کسی سوال کے بارے میں وہ شور نہیں ہے تو وہ گیس کر سکتا ہے اور اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ان آزمائشوں کے کچھ فائدے اور نقصانات بھی ہیں، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ پہلی چیز ہمارے پاس اس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ ان ذہنی آزمائشوں کی سب سے بڑی خوبی تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ انسانی رویے یا کردار اور سوچ کی جانچ جتنے بڑے یا بہتر پیمانے پر ان آزمائشوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے، کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک یونیفارم وے آف کمپیئرنگ ہے کہ ہم لوگوں کی پرفارمنسز کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایک ہی ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان دونوں کے کام کرنے کے انداز، رفتار، رویے اور کردار میں کیا سملیرٹیز ہیں اور وہ کہاں ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہیں۔ پھر جو کلچرل اینڈ بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جو ذہانتی پیمائش یا ذہانتی آزمائشیں ہیں، ان کی پیمائش جو ہے ہمیں بہتر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوسری خوبی اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ذہنی آزمائشیں ہیں، ان کے ذریعے فرد کی قابلیت کے بارے میں، فرد کی اچیومنٹ کے بارے میں بڑی آسانی سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے کن شعبوں میں کمزور ہے اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، پھر وہ کیا رجحانات رکھتا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اسے مناسب رہنمائی اور مدد فراہم کی جائے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ذہنی آزمائشیں جو ہیں وہ والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے بھی مددگار ہوتی ہیں، تاکہ وہ بچوں کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا نصاب تشکیل دے سکیں جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، ان کی تسلی کر سکے اور انہیں آگے بڑھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہو۔ اب آتے ہیں جی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف۔ تو کچھ ماہرین اس پہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو آزمائشیں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کچھ شارٹ کمنگس بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جو اس پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان انٹیلیجنس ٹیسٹوں کے نتیجے میں جو نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں، بعض اوقات مختلف لوگوں کے نتائج ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ذہانتی اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ٹیسٹ کے نتیجے میں 2 لوگوں کا رزلٹ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک فرد نے یہ نتائج اس بیس پر حاصل کی ہیں کہ وہ لفظی اعتبار سے یا وربلی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور ایکسپریس کر سکتا ہے، ایکسپلین کر سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے فرد کے نتائج بھی بالکل ویسے ہی ہوں، لیکن اس کی جو فیلڈ آف ایکسیلنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ چیزوں کو زیادہ بہتر پرسیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا آرگنائز کر سکتا ہے، تو دونوں کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن ان ٹیسٹوں کے نتائج سے یکساں اسکور کے تو ہمیں علم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یکساں اسکور کے پیچھے در حقیقت فرد کی ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹس آف ہیومن انٹیلیجنس ہے، جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کے ذریعے۔
ذہنی آزمائشوں پر کیا جانے والا ایک دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ آزمائشیں کسی مخصوص بیہیویئر یا کسی خاص سچویشن یا حالت میں جو آپ میئر کرنا چاہتے ہیں وہ تو میئر کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مناسب یا بہتر جانچ نہیں کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ انسان کی زندگی میں ایک وقت میں بہت ساری چیزیں یعنی ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں، وہ جو ایک پیچیدگی ہے اس صورتحال کو ان ذہنی آزمائشوں کے ذریعے میئر کرنا یا ان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فرد کی ایوری ڈے فنکشننگ ہے، جو سوشل اس کا نالج ہے، اس کا رویہ یا اس کا تعلقات کی نوعیت ہے، میکینیکل سکلز ہیں یا اس کی کریٹیوٹی ہے، ان کی جانچ آپ کسی بھی ایک ذہنی آزمائش کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں۔ ذہنی آزمائشوں کے نتائج اگرچہ مختلف انسانی کے جو تجربات ہیں یا اس کے رویے ہیں ان سے متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو ایک پرفیکٹ انڈیکیٹر نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ انڈیکیٹر ہیں آف این انڈیویجولس انٹلیکچوئل پوٹینشیلس، کہ اس کے ذریعے ہمیں فرد کی جو ایک فطری صلاحیت ہے یا جو کوگنیٹیو اپروچ ہے اس کے بارے میں مکمل اور حتمی طور پر معلومات فراہم نہیں ہو سکتی ہیں۔ ذہنی آزمائشیں یا ذہانت کی پیمائش کے پیمانے عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انفرادی جسے آپ انڈیویجول انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ ٹیسٹنگ۔ انڈیویجول انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں: دا انڈیویجول انٹیلیجنس ٹیسٹس آر دوز ٹیسٹس which are administered to the individuals and require one-on-one consultation with the child. The individual intelligence tests involve various verbal and non-verbal subsets which can be combined to give an overall IQ. گویا انفرادی پیمانے در حقیقت اس طرح کے پیمانے ہیں، ان کا تعلق فرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ فرداً یا ایک فرد پہ ایک ہی وقت میں اس پیمانے یا اس آزمائش کو استعمال کر سکتے ہیں اور فرد کی قابلیت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ نارملی ان ٹیسٹوں میں زبانی اور تحریری دونوں طرح کے ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے فرد کی IQ کو جانچا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم ہمارے پاس ہے گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹس، اور ان کی ضرورت جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں پیش آئی، اور جب یہ سوچا جانے لگا کہ فوج میں بھرتی کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو پھر ماہرین نفسیات کو اس کام پہ لگایا گیا کہ وہ ایسے پیمانے یا ایسے ٹیسٹ تیار کریں جن کے ذریعے ایک ہی وقت میں کوئی ایک ہی فرد جو ہے وہ زیادہ بڑی تعداد کو آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہو اور ان کے ٹیسٹ لے سکتا ہو۔ یہ پیمانے بھی جو ہے وہ زبانی اور تحریری دونوں صورتوں میں تشکیل دیے گئے، یعنی وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کے لیے بھی، اور ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی ذہان کی جانچ بھی کی جا سکے تاکہ ان کو فوج میں بھرتی کرنے کا عمل جو ہے نسبتاً آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہو۔ Group intelligence tests are those tests which involve a series of different problems and are generally used in mass setting situations such as military and schools. اگر ہم یہ کہیں کہ جی سب سے کامنلی یوزڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ کون سے ہیں، تو نارملی 4 ٹیسٹ جو ہیں وہ اس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے جی اسٹینفورڈ بینے انٹیلیجنس ٹیسٹ، پھر ہے جی ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل، پھر ہے ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن اینڈ ویکسلر پرائمری اینڈ پری اسکول اسکیل آف انٹیلیجنس۔ ذہنی آزمائشوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک ٹرم جو ہے نارملی یوز کی جاتی ہے وہ ہے جی آئی کیو لیول، ٹھیک ہے، جسے ہم انٹیلیجنس کوشنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئی کیو کے بارے میں سب سے پہلے کام جو ہے وہ فرانس میں الفریڈ بینے نے کیا، اور اس نے طور پہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور پھر تعلیمی اداروں میں اگر بچے جو ہیں وہ تعلیم پر توجہ نہیں دیتے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں یا شرارتیں کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ذہانت کی کمی؟ اور اپنے ٹیسٹوں کے نتائج سے وہ یہ بات جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ ذہانت کا تعلق بچوں کی اسکول کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر بچہ اسکول نہیں بھی جاتا تب بھی وہ ذہین ہے، یا اس کے اندر جو ذہانت قدرتی طور پر موجود ہے وہ قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ ولیم سٹر نے بھی کام کیا اور اس نے تھیوری آف انٹیلیجنس کوشن پیش کی، اور گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد کی ذہانتی پیمائش کے نتیجے میں
جو ہم نتائج حاصل کرتے ہیں ان نتائج کو نیومیریکل پریزنٹیشن جو ہے وہ اسٹرن کے ذریعے ہوئی. اسٹرن نے گویا آئی کیو کا فارمولہ پیش کیا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ جی آپ ذہنی آزمائش کے نتیجے میں جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو نمبروں کے اعتبار سے یا مقداری اعتبار سے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کے فارمولے کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی آئی کیو از ایکول ٹو مینٹل ایج بائی کرونولوجیکل ایج ڈیوائڈیڈ بائی 100. 100 اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ 100 ایک ایوریج نمبر ہے، ٹھیک ہے. یعنی تمام تر لوگ چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہوں، ان کی جو ذہانت کا ایک پیمانہ ہے اس میں جو ایوریج نمبر ہے وہ 100 ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہے، وہ 6 سال کا پیمانہ حل کر لیتا ہے، اس کے 100 نمبر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی مینٹل ایج بھی درمیانی درجے کی ہے اور اس کی عمر کے مطابق ہے. تو 100 کا ٹرم جو ہے وہ اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ یہ ایوریج نمبر ہے، اور تمام تر عمروں میں ایوریج نمبر جو ہے وہ 100 ہی ہوتا ہے. اسے اردو میں مقیاس ذہانت کہتے ہیں. گویا ہم فرد کی ذہانت کو عدد کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے انگریزی میں لفظ آئی کیو یا انٹیلیجنس کوشنٹ استعمال کیا جاتا ہے.